میں آئیں گے وہ یہ کہ یہ جو اکنامک سسٹم بنا ہے اس میں اس تہذیب نے خودکشی کرنی ہے، یہ انسٹیبل ہے، پاسبل نہیں ہے. جس طرح 1933 میں ان لوگوں نے، جس طرح ہم نے عرض کیا کہ پورا انہوں نے وہ امریکن قوم کا سونا لے لیا اور اس کی جگہ پہ ان کو ردی ڈالرز جاری کر دیے. دیٹ واز دا ایکسپیریمنٹ، دیٹ واز دا ٹائم جب انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا کہ اگر ہم قوم کا سونا لیتے ہیں تو قوم مزاحمت کرتی ہے یا نہیں. اس وقت تک امریکن قوم اتنا ان کے قابو آ چکی تھی کہ کسی نے مزاحمت نہیں کی، لوگوں نے اپنا سونا لے جا کے ان کے حوالے کر دیا، رسیدیں لے لی. اگلے سال انہوں نے پھر مذاق کیا، 41% ڈی ویلیو کر کے اس پیپر کرنسی کو. دیکھیے پیپر کرنسی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ویلیو آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں. آج یہ کہتے ہیں کہ یہ $40 کا آؤنس ہوگا، کل کہتے ہیں $20 کا آؤنس ہوگا. کس قاعدے کے تحت، کس قانون؟ کوئی قانون نہیں ہے. یہ صرف ایک حکومت کی سختی، حکومت کی ایک طاقت اور ان یہودیوں کی پلاننگ ہے جس کے تحت یہ ڈیویلیو کرتے ہیں پیپر کرنسی کو. یہ سارے ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھ رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے 1933 1934 میں. 1939 کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم، وہ آبجیکٹو جو پہلی جنگ عظیم میں یہ پورے نہیں کر سکے تھے. دیکھیے پہلی جنگ عظیم میں جو آبجیکٹو ان کے تھے، خلافت اسلامی کا انہوں نے تباہ کیا، پورے مڈل ایسٹ کو ری ڈرا کیا، پورے مڈل ایسٹ پہ انہوں نے نقشے نئے بنائے. جو آج مڈل ایسٹ کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بنایا گیا ہے. اس سے پہلے تو خلافت عثمانیہ تھی جو کہ آرمینیا سے لے کے ویسٹ افریقہ تک اور یورپ سے لے کے نیچے مدینہ تک اور یمن تک ایک ریاست ہوا کرتی تھی مسلمانوں کی. کم از کم جتنی اسلامی ریاستیں سو کالڈ آج آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری خلافت عثمانیہ کو توڑ کر بنائی گئی ہیں. پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کے نقشے چرچل نے امریکیوں اور فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر ٹیشو پیپرز پہ ڈرا کیے تھے. اس طرح یہ نقشے بنے ہیں جو آپ کو آج مڈل ایسٹ کے نقشے نظر آ رہے ہیں. لٹرلی حیثیت ان ملکوں کی انہوں نے اس طرح یہ تھا، مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی قوموں میں توڑنا تھا. تو پہلی جنگ عظیم کے جو ان کے آبجیکٹوز تھے اس میں بیلفور ڈکلیریشن تھا کہ جس میں برٹش حکومت نے روس چائلڈز کو خط لکھ کے یہ کہا کہ آپ پوری دنیا کے زائنس اور یہودیوں کو بتا دیجئے کہ ہم اسرائیل کی ریاست آپ کو دینے جا رہے ہیں. انہوں نے IRS اور فیڈرل ریزرو بنا کر جو 1913 میں بنایا، اس کے چند ماہ کے بعد جنگ شروع ہوئی. پوری امریکن قوم کو مقروض کیا اس دور میں، کیونکہ امریکن حکومت نے ان سے قرض لے کے پہلی جنگ عظیم میں جو خرچے اپنے کیے وہ ان سے قرض لے کر کیے. تو یہ بڑے بڑے آبجیکٹوز ان کے تھے وہ انہوں نے فلسطین میں انگریزوں نے تسلط اپنا قائم کیا، راہ ہموار کرنا شروع کی، مگر کام مکمل نہیں ہوا تھا ان کا. جیسے عرض کیا نا کہ یہ 1901 سے لے کر 1945 کے درمیان یہ پوری دنیا میں توڑ پھوڑ اور تباہی مچا رہے تھے، اپنے سسٹم کو ری ارینج کر رہے تھے جس میں امریکن اکانومی کو کنٹرول کرنا بھی تھا، گلوبل اکانومی کو کنٹرول کرنا بھی تھا اور اسرائیل کی ریاست کا قیام بھی تھا جو ان کا لانچ پیڈ بنتی، جو آج ہمیں فتنہ اور فساد دنیا میں نظر آ رہا ہے. اس کے لیے تیاری انہوں نے پہلی جنگ عظیم سے پہلے شروع کی ہوئی تھی. انگریزوں نے اس زمانے میں ان کو آفر بھی کی کہ اسرائیل کی ریاست آپ افریقہ میں بنا لیجئے، سوڈان میں بنا لیجئے، کہیں اور بنا لیں. مطلب یہ پروپوزل انگریزوں نے ڈسکس کیے تھے کیونکہ انگریز ان کو ایک ریاست دینا چاہتے تھے، مگر یہودی انسسٹ کر رہے تھے. ظاہر ہے کیونکہ ان کا جو بڑا گیم پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم اسرائیل کی ریاست کو بنیاد بنا کر وہ ہیکل سلیمانی جب تک نہیں بنے گا بیت المقدس میں، مسجد اقصی شریف کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی ایک بنانا ہے انہوں نے جو ان کا تخت کا مرکز بنے گا، جس کے بعد یہ حکومت کریں گے سو کالڈ، جن کے بعد ان کے اس دجال نے آنا ہے. یہ سارے فسادات دیکھیے سائملٹینیسلی جب یہ اسرائیل کی ریاست پہ کام کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ مسجد اقصی کو بھی شہید کر رہے ہیں. اس پر ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ. یہ سارے آئیڈیالوجیکل گیم پلان جو پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے اچیو کرنے کی کوشش کی مکمل نہیں ہوئے تھے. ایک جنگ ان کو اور چاہیے تھی. قرآن جیسے کہتا ہے کہ جگہ جگہ جنگوں کی آگ بھڑکاتے پھرتے ہیں. انہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ انسان قتل کروائے، پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، پوری دنیا کا سونا نوچ کر لے آئے، اپنے فیڈرل ریزرو میں اور اپنے بینکس میں جمع کر لیا. اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں لائے، خلافت اسلامیہ کو توڑا اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں اس کو بانٹا، پورے یورپ کو مقروض کر دیا. یہ سارے فساد انہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں برپا کیے. برٹن ووڈ کا ایگریمنٹ بنایا. برٹن ووڈ ایگریمنٹ کی ایک بات دیکھیے جو نوٹ کرنے کی ہے کہ 1934 کے بعد جب انہوں نے دوبارہ ڈالر کو گولڈ سے جوڑا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ $35 کے اوپر ایک آؤنس سونا جو ہے وہ امریکن ڈالر اس سے کنیکٹڈ ہوگا. لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد حال یہ ہوا کہ پورے یورپ کی تمام سونا جو تھا، جیسے ہم نے عرض کیا 80% سونا دنیا کا نکال کے فیڈرل ریزرو پہنچ چکا تھا. یورپ کی تمام کرنسیاں ردی کاغذ تھیں لٹرلی. یعنی حال یہ تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ پورے مہینے کی تنخواہ ایک ڈبل روٹی خریدنے میں خرچ ہو جاتی تھی. اور حال یہ ہو گیا تھا کہ ان تمام ملکوں میں جہاں جنگیں ہو رہی تھیں، یعنی پولینڈ میں، آسٹریا میں، جرمنی میں، فرانس میں، لوگ کرنسی نوٹ جلایا کرتے تھے گرمی حاصل کرنے کے لیے کیونکہ لکڑی مہنگی تھی، کرنسی نوٹ سستا تھا. یعنی اس طرح ڈیویلویشن ہوتی ہے اس ردی کاغذ کی جس کے پیچھے سونا نہ ہو. جو مومنٹ اکانومی انسٹیبل ہوگی اس کاغذ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. ظاہری بات ہے سونے کو تو ہر کوئی ہاتھ لگاتا ہے، لیکن اس کاغذ کو، اس اکانومی کو جو جنگ میں اطلاعاتوں میں مبتلا ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے. یعنی یہ مثال ہم نے افغانستان میں دیکھی تھی. جب افغانستان میں ہم جب تھے تو 10 لاکھ افغانی کرنسی کا حال یہ ہوتا تھا کہ 4-5 آدمی کھانا کھاتے تھے تو بل 10 لاکھ افغانی آتا تھا.
अगर 1.5 लाख पाकिस्तानी करेंसी को 1.5 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी को आप अफगानी करेंसी में चेंज करें तो आपको गधों की एक लाइन चाहिए होती थी बोरियां उठाने के लिए। करेंसी का यह हाल था, क्योंकि जिस मुल्क के पीछे कोई इकोनॉमी, कोई गोल्ड ना हो और फिर उसके बाद उसमें जंग भी बरपा हो और बेनतहा हुकूमत रद्दी करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दे अपने आप को सस्टेन करने के लिए, तो फिर इन्फ्लेशन का हाल यह होता है, अफरात ज़र का हाल यह होता है कि वहां पे लाख रुपए की डबल रोटी आती है। और ये यूरोप में हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यूरोप के पास ना सोना था और करेंसी का हाल ये हो चुका था। तो तमाम यूरोप सरेंडर कर चुका था इन फेडरल रिजर्व और यहूदी बैंकर्स के सामने और बैंक ऑफ इंग्लैंड के सामने, कि जो कंट्रोल कर रहे थे इस वक्त मनी सप्लाई और गोल्ड दुनिया का। तो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में इन्होंने फैसला यह किया कि पूरी दुनिया की जो करेंसीज हैं, किसी के पीछे चूंकि सोना नहीं है, लिहाजा सोना है ही नहीं दुनिया में, तो सोना उसके पीछे उसने क्या करना, लिहाजा अब इनको फ्लोटिंग करेंसीज कर दिया जाए, यानी हर करेंसी को मुतय्यन कर दिया जाए डॉलर के साथ, और डॉलर जो है वो मुतय्यन है पीछे $35 टू एन आउंस सोने के साथ। बाकी मसलन उन्होंने कहा ब्रिटिश पाउंड जो है वो 4 पाउंड का एक डॉलर होगा, या फ्रैंक जो है, जर्मन फ्रैंक जो है वो 10 फ्रैंक के बदले $1 होगा। ये सब फ्लोटिंग रेट्स थे इनके। पूरी दुनिया में इन्होंने ये निजाम कायम किया और इसके नतीजे में इन्होंने पूरी यूरोप को कर्जे देना शुरू किए, जो बात हम पहले कर भी चुके हैं, और यूरोप मकरूज होना शुरू हो गया। पूरा यूरोप मकरूज होना शुरू हुआ फेडरल रिजर्व का, और इनकी करेंसीज फ्लोटिंग हो गई। ये जो निजाम था फेडरल रिजर्व का, कि जिसमें आप एक जाली रद्दी नोट प्रिंट करते हैं, जिस तरह बात हमने पहले भी कही थी कि अगर आपके पास 100 अशरफियां हो सोने की, या 100 रुपए का सोना हो और आप 100 रुपए की रसीदें जारी करें तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब आप करोड़ों रुपए की रसीदें जारी कर दें उस 100 रुपए के मुकाबले में, तो बाकी सारी रसीदें जाली हैं, और वो एक ऐसा फ्रॉड और फेक इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। और फिर अगर उसको आप इस तरह सोने पे सुहागा कर दें कि आप ये सारा करेंसी इशू करने का कारोबार एक प्राइवेट बैंक को दे दिया जाए जो कि यहूदी हो, और अमेरिकन हुकूमत अपनी करेंसी ना जारी कर सके और वो कर्ज ले, नतीजा यह हुआ कि जिस तरह आप यूरोप को कर्ज दे रहे थे, नहीं जिस तरह अमेरिका यूरोप को कर्ज दे रहा था, उस तरह अगर आप नोट करें तो अमेरिका का अपना डेट भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अमेरिकन हुकूमत उनसे कर्ज लेती थी और इस कर्ज को आगे देती थी। सो अमेरिकन गवर्नमेंट भी मकरूज होती चली जा रही थी। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, मगर वक्त हो गया एक ब्रेक का। हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।